کچھ معاملات میں ہماری ایسی ہیلپ کی جناب واجب القدر عزت مآب قبلہ علامہ اختر عباس اغدیری صاحب آف آمد پر سیال، میں ان سے دستہ ملتمس وہ تشریف لائیں، آپ مل کر محمد علیہ محمد کی ذات پر صلوات پڑھیں۔ میں آپ کے بیٹھ کے سنوں گا، میں نے جانا ہے دستِ دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس انسان کی زندگی میں ولایت علی واجب ہے وہ صلوات بلند آواز سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو احباب بکھر کے بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں۔ اگر سارے افراد دو دو قدم آگے آ گئے تو مجلس کا ماحول باجماعت ہو جائے گا۔ سارے آپ بھی میرے بھائی نوجوان بھائی ضرور کوشش کریں، یوں بچھڑ بچھڑ کے بیٹھنا علی کے ذکر میں اچھا نہیں لگتا۔ آپ صلوات پڑھیں گے تاکہ لوگ زیادہ قریب آ جائیں۔ صلوات اجازت ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مولا بابا جی کے درجات مزید بلند فرمائے۔ یقیناً ان کے درجات بلند ہوتے ہیں جو حسین کے پاس ہوتے ہیں، مگر چونکہ دعا مانگنا خدا کی طرف سے واجب ہے اس لیے دعا کروائی جاتی ہے۔ مہینہ ہے رجب المرجب کا، اور رجب اللہ کے مہینوں میں واحد مہینہ ہے جس میں علیوں کی بارش ہوئی ہے۔ آپ سلامت رہیں، عزادار سلامت رہیں، حسینی سلامت رہیں۔ چونکہ میرا تعلق بھی اسی دروازے سے ہے جس نے 13 رجب خدا کی ویران حویلی کو کعبہ کر دیا۔ جتنے لمحات دستیاب ہیں ذکر آل محمد کرتے ہیں۔ بڑے پیسے ہیں سعودی عرب کی حکومت کے پاس، بات شروع ہوگی جناب۔ اس وقت کم از کم 188-99 ملک ہے پوری کائنات میں۔ ہر ملک کی کرنسی اپنی ہے، ہر ملک کا پرچم اپنا ہے۔ جو پہلے جملے میں شامل ہو جائے گا دعائیں ساتھ مل کر والی نجف کے دروازے پہ کریں گے۔ ہر ملک کی کرنسی خرچ ہوئی ہے کہ علی مٹ جائے۔ ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ علی مٹ جائے۔ ابتدائی مجلس تمہید کے طور پر 2-3 جملے مجھے ضرور کہنے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو ذرا اپنی تاریخ پڑھو، اگر اپنے آپ کو کلمہ گوئے مصطفیٰ کہتے ہو ذرا تاریخ پڑھو۔ تم نے وہ مکان بھی گرایا جس میں محمد نازل ہوا۔ میں مسلمانوں کے بڑے قریب آ کے جملہ کہنے چلا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ تم نے وہ مکان بھی گرایا جس میں مصطفیٰ دنیا میں نازل ہوئے۔ تم نے وہ مکان بھی گرایا جس میں سیدہ دنیا میں نازل ہوئی۔ تم نے وہ مکان بھی گرایا جس مکان کے مصلی میں سرکار حسن سیدہ کی گود میں آئے۔ تم نے وہ مکان بھی گرایا جس مکان میں امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے۔ بات صرف مجھے اتنی کرنی ہے، عقیدے کا پرچار کرنا ہے، مل کے علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ عقیدت کا سجدہ کرنا ہے۔ تمہاری مشینری میں بڑی طاقت ہے۔ میں سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ تمہاری مشینری میں بڑی طاقت ہے۔ تم نے وہ مکان گرایا جس میں مصطفیٰ آیا۔ تم نے وہ مکان گرایا جس میں مرتضیٰ آیا۔ تم نے وہ مکان گرایا جس میں مصطفیٰ آیا۔ تم نے وہ مکان گرایا جس میں سیدہ کائنات دنیا میں آئی۔ اگر تیرے بلڈوزر میں طاقت ہے، وہ مکان گرایا جس میں علی نازل ہوا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، عزاداروں کی کیا بات ہے، ذرا ہاتھ بلند کیجئے گا مل گیا حیدری۔ اگر علی مٹانا چاہتے ہو سب سے پہلے بھائی جان اس مکان کو گراؤ جس میں علی نازل ہوا ہے۔ اس مکان کے بغیر تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا، اس مکان کے بغیر تیری عبادتیں نہیں ہوتی، اس مکان کے بغیر تیری عقیدت مکمل نہیں ہوتی۔ لڑنا ہے تو جا کے خدا کے لڑ، گھر اس کا تھا، آنے والا علی تھا۔ حالانکہ ابو طالب کی حویلی بھی کعبہ سے کم نہ تھی، جس کا عقیدہ میرے ساتھ چلے بولے میرے ساتھ، حالانکہ ابو طالب کی حویلی بھی کعبہ سے کم نہ تھی۔ یہ الگ بات ہے تھوڑی دیر علی کی اماں نہ جاتی تو کعبہ چل کے ابو طالب کے گھر آ جاتا۔ ماتمی کا ہاتھ ضرور بلند ہونا چاہیے جو عزادار مجلس آل محمد کی زینت بن کے بیٹھتے ہیں۔ ذرا عبادت کیجئے گا، ہاتھ بلند حیدری۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر جناب علی ابن ابی طالب کی اماں تھوڑی دیر خانہ خدا کے قریب نہ آتی تو کعبہ چل کے آ جاتا، چونکہ محتاجی کعبے کو تھی، علی کسی کا محتاج ہے ہی نہیں۔ اور کم از کم 40 بندے دیکھ رہے تھے، کم از کم 40 بندے۔ یزید بن کانب کی روایت ہے، میری شہزادی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، کعبہ کی دیوار پہ رکھے، وہ دیوار جو مشرق کی طرف ہے، لوگوں کو دکھا کے ہاتھ رکھے بلا تشبیہ بھائی جان، پاؤں کے دونوں انگوٹھے جدار کعبہ سے ملائے۔ پھر میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، کعبے کے دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا۔ میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، کعبہ کے دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا۔ میں روز تیری نوکری کے لیے حاضر رہتا ہوں، تبسم بھی آ جائے گا تو میں سمجھوں گا ذکر ولایت امانت بن کر تیرے تک پہنچ گیا ہے۔ میری شہزادی نے کعبہ کا دروازہ دیکھا، کعبے کے دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا۔ پھر میری شہزادی نے اپنے نگاہیں جانب آسمان بلند کر کے فرمایا، پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں اس خاندان سے تعلق ہی نہیں رکھتی جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے۔ یہ خیرات ہے، یہ خیرات ہے جو علی کے دروازے پہ تقسیم ہوتی ہے۔ میں اس گھر سے میں بسم اللہ کروں، بزرگوں کا ہاتھ میرے لیے دعا ہے، یا علی ابن ابی طالب، میں اس خاندان سے تعلق ہی نہیں رکھتی جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے۔ اگر بلایا ہے میں اس دروازے سے نہیں گزروں گی جہاں سے مخلوق گزرتی ہے۔ میرے لیے دروازہ نیا لگوا۔ جب انسان پہلی دفعہ جاتا ہے نا کسی بھی معصوم کے دروازے پہ، جو پہلی زیارت کی تڑپ ہوتی ہے، بندہ پھر 100 بار بھی جائے ویسی تڑپ نہیں آتی۔ جب مہدی بھائی میں پہلی دفعہ میرے مالک کے دربار میں حاضر ہوا تھا تو میرے ذہن میں یہی سوال تھا، مولا جب کعبے میں پہلے دروازہ موجود تھا اس دروازے کو استعمال نہ کر کے آخر کعبۃ اللہ کی دیوار میں نیا دروازہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں کہ علی کی آواز ہے میرے دروازے پہ علم کی خیرات مانگنے آ جائے تو اتنا بھی نہیں جانتا میں اللہ کا دروازہ ہوں، اللہ کا دروازہ بندوں کے دروازے سے نہیں گزرتا۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ نیا بنا علی ابن ابی طالب کے لیے، جس کے کلیجے تک میری بات اتر رہی ہے۔ مجلس شور شرابے کا نام نہیں ہوتا، آل محمد کے دروازے پہ قریب ہونے کا نام مجلس آل محمد ہے۔ پتھر ایسی مخلوق ہے جس کی نہ آنکھیں ہیں، پتھر ایسی مخلوق ہے جس کے نہ کان ہیں، پتھر ایسی مخلوق ہے جس کے پاس نہ زندگی ہے نہ شعور۔ زمین کے جوہر کو پتھر کہتے ہیں، زمین کی کیل کو پتھر کہتے ہیں۔ 5 قسم کے مقدس پتھروں سے کعبہ بنا ہے۔ میں منہ مانگا انعام دوں گا اس بندے کو جو اس سوال کا جواب دے، اس طاقت کا نام بتاؤ جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا باہر علی آیا۔ جس کے قدم کی دھڑکن سن کے خدا کے کعبہ کی دیوار پتھر کی دیوار میں بسم اللہ کرو، مل کے عبادت کیجئے گا علی ابن ابی طالب کے نام کی۔ 2-4 بندے مجھے نظر آ رہے ہیں جو مجھے داد ٹھیک دے رہے ہیں مگر ان کے نعرے کا معیار پورا نہیں ہے، اور مجھے بڑا غصہ آتا ہے مہدی بھائی اس بندے پہ جو علی کے منکر کو مقصر کہتے ہیں۔ مجھے ریالی غصہ آتا ہے اس بندے پہ جو علی کے دشمن کو مقصر کہتے ہیں۔ میں غازی شہنشاہ کے علموں کے سائے میں کھڑے ہو کے، امام حسین کے امام بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کے بابوزو آل محمد کے ذکر میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج کے بعد یہ زیادتی نہ کیا کرو کہ علی کا دشمن مقصر ہے۔ علی کا دشمن مقصر نہیں، قرآن کے مطابق کافر ہے۔ اللہ اکبر، ذرا ذرا پتہ لگے علی والے تشریف فرمایا آل محمد کی کہتے ہیں۔ ہمیں وہ لوگ سننے نہ آیا کرے جن سے علی برداشت نہیں ہوتا۔ ہم خلق ہوئے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پڑھنے کے لیے،
جب سے غدیر کا ممبر سجا ہے، ممبر کا موضوع صرف ولایت علی ہے، اور ولایت علی کی پہلی جھلک 13 رجب خانہ خدا کے اندر آئی۔ جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج اپنے بیٹے کی مجلس میں جانے۔ کعبۃ اللہ اکیلا نہیں تھا، کعبہ کے اندر یہ بار 360 بت رہتے تھے۔ یہ 360 بت نہیں تھے، یہ 360 قبیلوں کے خدا تھے۔ کوئی لات کو مانتا تھا، کوئی منات کو مانتا تھا، کوئی عزا کو مانتا تھا، کوئی کسی بت کو مانتا تھا، کوئی کسی بت کو مانتا تھا۔ کم از کم مذہب آل محمد کی 10 حدیث کی کتابوں کی ذمہ داری کر کے روایت پڑھنے لگا ہوں، اور پڑھنے اس کے لیے لگا ہوں جس بندے کا ایمان ہے کہ زندگی کے ہر سانس میں ولایت آل محمد واجب ہے، ولایت علی ابن ابی طالب واجب ہے۔ میری شہزادی روایت کرتی ہے جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے اپنے قدموں سے زمین کعبہ کو منور کیا، کعبۃ اللہ کی چھت ہٹ گئی۔ علی ابن ابی طالب نے 7 اعضاء سجدہ زمین پر رکھ کے خدا کے نام کا سجدہ کیا، خدا کے نام کی تسبیح کی، اور کعبہ کا منظر بڑا روحانی ہو گیا، کیونکہ علی خدا کے سجدے میں تھا، بت علی کے سجدے میں تھے۔ علی خدا کے سجدے میں تھا، بت علی کے سجدے میں تھے۔ جو بت نہیں ہے، جس کے اندر روح موجود ہے اور جس کی روح کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب موجود ہے، بت علی کے سجدے میں گرے۔ میری شہزادی نے دائیں ہاتھ اٹھا کے علی کی پشت مبارک پر رکھ کے فرمایا سجدت کا اصنام داخلہ فکیف بک خارجہ۔ ابھی تو ایک لمحے کے ہو، لوگوں کے خدا تیرے سجدے میں گر پڑے، جب 16 رجب باہر نکلو گے علی تیرے دشمنوں کا کیا ہوگا؟ ماتمی ہو تو ہاتھ بلند ہونا چاہیے، حسینی ہو تو زبان سے علی کے نام کی صدا آنی چاہیے۔ کشکول پھیلائیے گا علی کے دروازے پہ۔ آپ سلامت رہیں، ہمیشہ سلامت رہیں، زندگی دراز ہو آپ کی، ہمیشہ سلامت رہیں، یہ عزادار سلامت رہیں، ان چہروں پہ ولایت آل محمد کی مسکراہٹ سلامت رہیں۔ جس کے سجدے کا اثر بت برداشت نہ کر سکے، خانہ خدا کے اندر منظر بڑا روحانی تھا۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو ایک دن سبق پڑھائے، اگلے دن سبق سنے۔ اس استاد کے بارے میں کیا خیال ہے جو بچے کو پڑھائے نہیں اور کہہ سنا؟ میں تھوڑا تھوڑا مسکراؤ بیٹے، پتہ لگے بذکر آل محمد سونے انداز چو رہے ہیں۔ استاد وہ ہوتا ہے جو پہلے پڑھائے پھر سبق سنے۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آنے والا ابھی آیا، رسول کہہ رہے یا علی کچھ سناؤ۔ چلو میں بندے تاریخ کھلوتا ہوں جڑے 2-4 اجے تک ہلے ہی نہیں مجلس سے، اللہ دی قسم ہے۔ ان پہ لگتا جو پہلی دفعہ مجلس سے چاہیں یا کسی میلاد پھنس گئے۔ میں تو ہاتھ میں سلام کر رہے ہیں بزرگوں۔ علی ابن ابی طالب کو رسول خدا نے کہا سنائیے۔ مجھے تعجب اس بات پہ نہیں کہ علی نے آدم کی کتاب سنائی، مجھے مہدی بھائی اس بات پہ توجہ نہیں کہ علی نے نوح کا صحیفہ سنایا، مجھے اس بات پہ تعجب نہیں کہ علی ابن ابی طالب نے رسول کے ہاتھوں پہ جناب ابراہیم کے 30 صحیفے سنا دیے۔ مجھے تعجب اس بات پہ وہ قرآن بھی سنایا جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں یا علی ابن ابی طالب، وہ قرآن بھی علی نے سنایا جو ابھی نازل نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ علی نے سورہ مومنون کی پہلی 3 آیتیں پڑھی، کچھ لوگوں نے کہا پوری سورۃ مومنون پڑھی۔ میرا عقیدہ ہے علی نے سارا قرآن پڑھا۔ جو قرآن نازل ہونے کا محتاج نہیں، وہ قراتوں میں تیرا محتاج کیسے؟ اور محمد مصطفیٰ بھی قرآن نازل ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ جیسی جیسی امت کو ضرورت پڑتی تھی ویسی ویسی آیت جبریل لے کے آتے تھے۔ اور کتنا خوبصورت منظر تھا جب مصطفیٰ کے صحیفہ عصمت پہ علی بول رہا تھا۔ لوگوں کو بڑا شوق ہے نا آل محمد جیسا بننے کا، یہ آتے ہماری طرح ہیں، یہ رہتے ہماری طرح ہیں، یہ شادیاں ہماری طرح کرتے ہیں، ان کے بچے ہماری طرح آتے ہیں، پھر یہ دنیا چھوڑ ہماری طرح جاتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے جو بندہ کسی دروازے کا مرید ہوتا ہے، جو کسی دروازے کو مانتا ہے، اچھے نوکر کا کام ہے دروازے پہ سر جھکائے، تلاشی لینا نوکر کا کام نہیں ہے۔ میں تو تلاش کر رہا ہوں کہ حسینی مل جائے تو میں اپنا پیغام منتقل کروں نا جناب۔ اوہ عقیدہ سلمان و ابو ذر کا ایک جیسا نہیں، جتنا علی نصیب ہے اسے سنبھال لے۔ علی کے معاملے میں کبھی نہ کسی نے کمپرومائز کیا ہے نہ آگے کوئی کرے گا۔
اس منبر پہ چہرے بدلتے ہیں، پیغام نہیں بدلتے۔ نہ میں کسی کے باپ سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے FIR کا کوئی ڈر ہے۔ اس دن بندہ رجسٹر علی والا ہو جاتا ہے جس دن FIR ہو جاتی ہے۔ نہ میں تجارت کرنے منبر آل محمد پہ آیا ہوں، مجلس نہیں بھی پڑھوں گا تو حسین علیہ السلام کے کرم سے روٹی میرے گھر پہنچتی رہے گی، کیونکہ علی کے دروازے سے روٹی مانگ کے آیا ہوں۔ میں کسی ملا کے دروازے پہ سوال نہیں کرتا کہ مجھے آج کا کھانا بھیج دے، نہ کسی بیرونی فنڈ پہ میرا گھر چلتا ہے۔ آل محمد کے دروازے کا کھاتا ہوں، اپنا حلال کرنے لگا ہوں، اور جس کا ارادہ ہو میرے ساتھ مل کے حلال کرے اسے شامل کرنے لگا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے غدیر کے مقام پہ علی کی ولایت کا اعلان کیا، کیونکہ جہاں بھی علی کا تذکرہ ہو دو چار ایسے ضرور مل جاتے ہیں جنہیں علی ہضم نہیں ہوتا۔ منبر رسول کے سامنے مسجد نبوی میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا علی ابن ابی طالب کے مولا، اتنی جلدی کیا تھی آپ نے غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں علی کا ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کو ہماری گردنوں پہ واجب کر دیا۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا لو لم ابلغ ولایت علی لحبط عملی، اگر میں علی نہ پہنچاتا میری زندگی کے عمل ختم ہو جاتے، تو ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ جیسا علی کے بغیر محمد کا عمل مکمل نہیں، تیری نماز کیسے؟ جس کی علی سے قائم ہوتی اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ اکبر، آپ سلامت رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں۔ میں بسم اللہ کروں، نظر اللہ نیاز حسین، بسم اللہ، نظر اللہ نیاز حسین۔ کبھی پہچان، کبھی پہچان، یہ تیرے سجدوں کے محتاج نہیں۔ مہدی بھائی یہ خدا کا تھوڑا احسان ہے، اس نے سیدزادہ علی بنایا اپنے لیے تھا، حوالے ہمارے کر دیا ہے۔ اللہ خیر کرے، نعرہ میں لگتا سارے ہی لاؤ ہوئے۔ اس نے بنایا علی اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تھا، حوالے ہمارے کر دیا۔ چونکہ علی لباس بشریت پہن کے اترے، لوگوں نے کہہ دیا علی ہمارے جیسا ہے۔ آؤ آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، اسے کھول کے کبھی کبھی سلام کرنا چاہیے۔ کبھی کسی ماتمی کو توفیق ہو نا کہ وہ تہجد کے وقت مصلی عبادت پہ بیٹھے، الماری سے قرآن اٹھائے، اسے کھول کے سامنے رکھے اور قرآن سے گفتگو کرے۔ کچھ سنا علی کے خاموش ذاکر، اللہ خیر پہ کرے بھائی، ہاتھ بلند ہو ہی گیا زاداران دے اوکے سوکے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کوٹ کے بولنا میرے لیے سند ہو گیا۔ کچھ سنا ہمیں اے علی کے خاموش ذاکر، اے عربی زبان کا قصیدہ بتا علی کتنا بلند ہے۔ کیونکہ لباس بشریت میں جب بھی کوئی اترتا ہے بڑے بڑے نہیں پہچان سکتے۔ قبلہ میں قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا دروازہ ہے، کوئی 10-12 بندے ابراہیم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، بڑا مہمان نواز نبی تھا اللہ کا۔ دروازہ کھولا اور اچھا میزبان وہ نہیں آتا جو مہمان سے پوچھے ہاں جی چاہ پینی ہے؟ تو کچھ لوگ یہ نہیں پوچھتے نہیں کھانا تے نہیں کھانا۔ میزبانی کا تقاضا ہے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھ دیا جائے، پوچھا نہیں جاتا۔ خجالت ہوتی ہے مہمان کو جو وہ خود کہے مجھے کچھ کھانا ہے۔ سرکار ابراہیم نے دروازہ کھولا، وہ 10 یا 12 قرآن کی آیت کے مطابق، روایت کے مطابق 10 یا 12 افراد سرکار ابراہیم کے دسترخوان پہ بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے سرکار ابراہیم گھر آئے، زوجہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ملے گا؟ جڑے خالی مسکراندے بیٹھے میں توڑے تے بھی راضی ہیں۔ بیوی نے کہا سوائے آٹے کے گھر میں کچھ نہیں۔ سرکار ابراہیم گئے جہاں سرکار کے جانور بندھے ہوئے تھے، ایک موٹا تازہ بچھڑا ذبح کیا، یہاں سے گوشت بھوننے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سرکار ابراہیم نے سارا بچھڑا بھون کے ان مہمانوں کے سامنے رکھا۔ بسم اللہ کیجئے، میں نے آپ کی ضیافت کی ہے، ہر بندے دی داد لین واسطے میں آیا ہی نہیں، میرے ویراں دا حکم ہے میں تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہو گیا، میرا آ جانا میرے واسطے کافی ہے، اس تو اگاں دنیا دا کوئی لالچ لے کے کدی میں بورے والے آیا ہی نہیں، میں اپنا گھر سمجھ کے آنا، سادات دا حکم سمجھ کے آنا۔ سرکار ابراہیم نے فرمایا تمہارے نام کی ضیافت کی، بسم اللہ کیجئے، کھانا کھائیے۔ انہوں نے ہاتھ تو نکالے اور جناب ابراہیم کا چہرہ دیکھ کے فرمایا شاید آپ نے پہچانا نہیں، ہمیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہیں، ہمیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہیں، ہمیں کھانا کھانے کی حاجت نہیں۔ جو پہنچ گئے انہیں میں سلام کر رہا ہوں، جو نہیں پہنچا انہیں بھی علی کے دروازے کا سلام کرتا ہوں، کہ میں نے یہ زبان پورے 4 سال علی ابن ابی طالب کی تحرات اپنی زبان سے چاٹی ہے، وہ خیرات بنا کر تیری جھولی میں منتقل کرنے لگا ہوں۔ اے علی ابن ابی طالب کے شیعہ سے بات غیر سے غدیری کبھی ہم کلام ہو
اگر کھانا کھانا ہو تو مانگنا کس دروازے سے چاہیے؟ جو علی کے نام کا کھاتا ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. ذرا ہاتھ علم دی شبی بنائی علی دے نام دا سلام مل کے. زندہ باد. علی کائنات میں واحد نمائندہ توحید ہے. علی کو خدا نے دو رخ والا بنایا ہے. ہم لعنت کرتے ہیں ان پہ جو علی کو خدا کہتے ہیں، اور 10-12 زیادہ لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو علی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. آل محمد کو خدا نے دو رخ والا بنایا، دو جنبہ بنایا، دو رخہ بنایا. آل محمد کے دو چہرے بنائے، آل محمد کی دو صورتیں بنائیں، آل محمد کی دو شکلیں بنائی. مہدی بھائی پورا مذہب آل محمد عقیدہ ولایت ایک جملے میں بند کرنے لگا. کوئی سننے کی طاقت رکھتا ہے. دو نظریے رکھے، دو شکلیں بنائی آل محمد کی. ایک شکل میں اس جیسے ہیں، دوسری شکل میں ہم جیسے ہیں. میں نے سارا عقیدہ بیان کر دیا اگر کوئی سمجھ سکتا ہے. جو رخ اس جیسا ہے اس میں یہ اس جیسے لگتے ہیں حالانکہ ہیں نہیں. جو رخ ہمارے جیسا بنایا اس میں ہم جیسے لگتے ہیں نہیں. دو مخلوقوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے علی. وہاں سے کچھ یہاں آتا ہے تو علی کے ذریعے، یہاں سے کچھ وہاں جاتا ہے تو علی کے ذریعے. آسان کروں اگر کوئی ذکر آل محمد میں مسکرانا چاہے، وہاں سے روٹی آتی ہے تو علی کے ذریعے، یہاں سے نماز جاتی ہے تو علی کے ذریعے. ہاں جنہوں سمجھ آگے بولے ہر بندے کا ذمہ دار تو نہیں نہ ہونا تھا تیرے خطی میں. وہاں سے جو کچھ آتا ہے ان کے ذریعے، یہاں سے جو کچھ چاہتا ہے ان کے ذریعے، وہاں سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر کے ذریعے، یہاں سے جو کچھ واپس خدا تک جاتا ہے ان کے ذریعے. نہ کچھ آتا ہے ان کے بغیر، نہ کچھ جاتا ہے ان کے بغیر. وہاں سے کچھ پہنچے تو شکر ادا کیا کر. جب یہاں سے نماز بھیجی کر کم از کم اس میں بغض علی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے، میں تو دعا کرتا ہوں میرے مذہب کا ہر ماتمی تہجد گزار ہو جائے. اللہ کرے واجبات الہیہ پابند کرتے رہیں میرے عزادار، میرے ماتمی علی ابن ابی طالب کے دیوانے. مگر یاد رکھنا کبھی عبادت کے گھمنڈ پہ اس سے جنت نہ مانگنا. ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بلند آواز سے. بسم اللہ. کوشش کروں اگر سارے صلوات پڑھ بھی سکتے ہو تو. بسم اللہ. توجہ سرکار. کبھی عبادت کے گھمنڈ پہ اس سے جنت نہ مانگنا. وہ سوال بھی کر سکتا ہے میری نعمتیں گن، اپنی عبادتوں کے خلوص دیکھ. تو اذان سن کے دکان بند ہی اس لیے کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں بھائی صاحب نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں. عبادت کی آفت ہے ریاکاری. منہ پہ ماری جائے گی جس میں ریاکاری کا عنصر شامل ہوا. اگر وہ سوال کر لے جب تو وضو کر رہا تھا تجھے تو یہی پتہ نہیں تھا کہ پانی خشک کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر مصلی عبادت پہ تو چلا بھی گیا ہے تو اکڑ کس بات کی ہے؟ تجھے تو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ تکبیرۃ الاحرام کا دوسرا نام فاطمہ ہے. ظلم کی تو اس بندے نے مجلس میں بیٹھا ہی تو میرا نام نہیں بولے. آپ سلامت رہیں. تجھے تو یہ ہی نہیں پتا تھا تکبیرۃ الاحرام کا دوسرا نام فاطمہ ہے. تو کھڑا تو ہو گیا، تو نے سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھنا تو شروع کر دی، لیکن تجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فاتحہ کا اصل نام علی کا قصیدہ ہے.
میں شیعہ بندے سے بات کر رہا ہوں، باقی کسی بندے کے ساتھ گفتگو اس ممبر کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ جس بندے کی گھر کی چھت پہ علامہ عباس کا سایہ ہے، جو ولایت آل محمد کی چھتری میں رہتا ہے، تو رکوع میں جھک تو گیا مگر تجھے پتہ نہیں تھا کہ رکوع واجب کس کی زکوٰۃ پہ ہوا ہے۔ جب سمجھ آئے، جب نہیں سمجھ آئے تو چھٹی ہونی ہے نا، تو لنگر کرانا چاہیے، مجلس نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں بسم اللہ کروں بھائی، تو سجدے میں جھک تو گیا مگر تیرے اندر کا سریا مڑا ہی نہیں۔ تیرا وجود تو جھک گیا مگر تیرا خمیر نہیں جھکا۔ وہ ریاکاری پسند ہی نہیں کرتا، اسے ریاکاری اچھی نہیں لگتی، وہ پسند ہی نہیں کرتا کوئی میری عبادت اس لالچ میں کرے، اور پھر بدلے میں پوچھے گا کتنی نمازیں پڑھ کے آیا، کتنے روزے رکھ کے آیا، کتنی زکاتیں دے کے آیا، کتنے خمس ادا کر کے آیا۔ آیا ہے میری بارگاہ میں، سوالی ہے جنت کا، تیرے پاس ہے نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات، قربانیاں، ان میں 100 قسم کے نقص ہیں۔ میں کس عبادت کے صلے میں جنت ہوں؟ ہاں، علی کے نام پہ مانتا تو میں سوچ سکتا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، آخر مجلس آل محمد کی زینت بستے بلند ہو گیا، ہمیشہ سلامت رہے، سلامت رہے، گلفام بھائی جیتے رہے ہمیشہ۔ بسم اللہ کرو میرا چاند، یہ نام ہمیشہ سلامت رہے تیری زبان۔ میں آپ کو ہوا کرتا ہوں سرکار۔ ہاں، علی کے نام پہ مانتا میں سوچ سکتا تھا، چونکہ جنت میں نے علی کی ولایت کا صلہ بنایا ہے، عبادتوں کا صلہ نہیں۔ اور فاروقی عبادتوں کے بدلے جنت کا سوالی، میں تیرے عقل پہ ماتمی سنگت نہ بٹھا دوں۔ اس نے جنت فروغ کا صلہ بنایا ہی نہیں، اصول کا صلہ بنایا ہے۔ تو نے اپنی قدر جو نہیں پہچانی، تو نے اپنے دل میں موجود ولایت علی کو جو نہیں پہچانا، کاش تو پہچان جاتا، یہ 2 ٹکے کے لوگوں کے سامنے سوال نہ کرتا، اگر تو سیدھا علی کے دروازے پہ آ جاتا۔ مسجد میں رسول بیٹھے تھے، ایسے ہی اصحاب با وفا تشریف فرماتے، رسول نے ارادہ کیا کہ میں خطبہ سناؤں، ایک ایک جملہ اگر تیرے صحیفہ ولایت پہ نقش نہ ہو تو علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ رسول اس سے پہلے کہ خطبہ دیتے، ان میں سے ایک دوسرے سے بولا، جب بھی منبر پہ آتے یا علی کے فضائل، کوئی دن ایسا ہو جس دن علی کے فضائل نہ سنائے تو سیدہ کے فضائل، پھر سرکار حسن کے فضائل، پھر سرکار حسین کے فضائل۔ ہم نے کوئی کم قربانیاں دی ہیں اسلام بچانے کے لیے؟ ہمارا تو تذکرہ ہی نہیں کرتے، جو رسول کے نام پہ بھی بولنے کا عادی ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا، دل کی سوچ جاننے والا محمد مسکرایا۔ پیچھے نہیں رہنا، میں سلام کر جا سا جناب دا۔ سرکار نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ میں علی کے فضائل زیادہ بیان کرتا ہوں، سیدہ کے فضائل بیان کرتا ہوں، اپنے حسنین کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ آج تم جلو، میں علی کے شیعہ کے فضائل سناؤں گا۔ جڑا اپنے فضائل تے ہی نہیں ہسے، اللہ خیر پہ کرے، لگتا مہمان سادہ۔ کم از کم 4 صفوں کا خطبہ ہے علی کے شیعہ کے فضائل، بلکہ علی کے محب کے فضائل، کیونکہ ہر محب شیعہ نہیں ہوتا، ہر شیعہ محب ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اعلیٰ ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من طوبہ ویرا مکانہ فی الجنہ۔ جو بھی میرے علی سے محبت کرتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت کا کھانا دنیا میں کھا نہ لے۔ آج نے امام حسین کے لنگر کی افادیت کا پتہ ہے، جملہ ان کے حوالے کا، اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت کا کھانا دنیا میں کھا نہ لے، اس وقت تک جنت تک نہیں جائے گا جب تک کوثر مرنے سے پہلے پی نہ لے، اس وقت تک علی کا محب نہیں بنتا جب تک مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ نہ لے۔ رسول کے منبر کے سامنے ایک منافق اٹھا اور یا رسول اللہ مریں گے تو قبر میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو سوال و جواب ہوں گے، قبر سے اٹھیں گے تو میدان محشر میں جائیں گے، محشر میں جائیں گے خدا نامہ عمل دیکھے گا، پھر دیکھے گا اگر عمل نیکیوں والے ہیں تو وہ جنت عطا کرے گا، اگر عمل بری ہے وہ جہنم
چیزیں زمین پہ لے آئے گا. ہاں ہاتھ شیعہ کا ہو تو بلند ہونا چاہتا. آخری عددارت مل کے علی دے نام دا سلام حیدر. آپ سلامت رہے. اگلا جملہ پڑھیے شیعہ دے فضائل دا. تو علی سوچتا پھر رہا ہے. پہلے علی کے محب کو پہچان. اور جس خالی حویلی میں علی 3 دن آ جائے وہ کعبہ بن جاتا ہے. اور جس دل میں علی 70 سال رہے. پھر اس دل پہ شبیر کے ماتمی کا ہاتھ لگے. پھر اس جگر سے حسین کے نام کا آنسو نکلے. حسین کے نام کی ہائے نکلے. اس دل سے وہ علی کی ولایت مانتا ہو. سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرتا ہو. پھر رسول نے ایک آخری جملہ اسی پہ شاید سلام کر دو. رسول نے فرمایا کم از کم 4 صفوں کا خطبہ ہے. زندگی باقی کبھی سارا خطبہ سناؤں گا. تو پھر سارے فتوے ادھے لایا جے جس زبان جو خطبہ نکل رہا ہے, جس کے ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے. اعلیٰ ومن احب علیًا, خبردار جو بھی علی سے محبت کرتا ہے. لا ینصب لہ میزان, جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اس کے عمل تولنے کے لیے میزان نہیں لگے گا. نامہ عمل نہیں کھلے گا جس بندے کے صحیفے میں, جس بندے کے نامہ عمل میں علی کی محبت ولایت ہوگی. وَقِيلَ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ, اس سے کہا جائے گا محشر میں علی کا محب, خدا کہہ رہا ہے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں, تیری اپنی جاگیر ہے, جس دروازے سے دل کرے گزر جا. ذرا ہاتھ بلند کری پتہ لگے مجلس سے بیٹھا ہیں. 8 دروازے کھلے نہیں. سارے مل کے ایک دفعہ یا علی دا نام صدا. 8 دروازے کھلے ہیں, جس دروازے سے تیرا دل کرے گزر جا. تیرے مالک کی جاگیر ہے, تیری محبت کے لیے خلق ہوئی ہے. اور اس دن پتہ چلے گا آل محمد کی مودت, سیدہ کے دروازے کی خیرات فائدہ کتنی دیتی ہے. میں کم از کم مذہب آل محمد کی 10 کتابوں کی ذمہ داری اٹھا کے ممبر پہ جملہ کہنے لگا ہوں. 70,000 بندہ میدان قیامت میں کھڑا ہوگا. علی کی ولایت بازار کے لیے خلق نہیں ہوئی ہے. علی کی ولایت زبان کے چسکے کے لیے خلق نہیں ہوئی ہے. اپنی اتھارٹی میں رہے, اپنے اختیار کے اندر رہے. یہ زبان شکر ادا کرنے کے لیے خلق ہوئی ہے, علی کے خلاف بھونکنے کے لیے نہیں. کاٹ دیں گے وہ انگلی جو علی کی جانب اٹھے گی, نکال دیں گے وہ زبان جو علی کے خلاف ہرزہ سرائی کرے گی. تو نے پہچانی جو نہیں اپنی قیمت, تو نے سیکھا جو نہیں. 70,000 بندے ہوں گے شیعہ, گناہوں کی وجہ سے خدا کہے گا ان کو جہنم ڈال دو. ان کے پاس ایک نیکی بھی ایسی نہیں جس نیکی کا حیا کر کے میں انہیں جنت ڈال دوں. کوئی نہیں بندہ وہ علی کے دروازے کا شیعہ جو سیدہ کی خیرات پہ ہاتھ نہ اٹھائے, جس کے چہرے پہ ولایت علی کا تبسم ہی نہ آئے. 70,000 بندہ مایوس کھڑے گا. اس وقت محمد کی بیٹی کی چادر میدان حشر میں آئے گی. خدا کہے گا 70,000 بندہ بطول کی چادر کے دھاگے کے ساتھ لٹک کے جنت چلا جائے. جن کی ولایت کا بدل جنت ہے. پھر بھی اگر میرے مذہب کا ماتمی سوال کرے, اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر ہے. ہمیں سچ سچ بتا دین میں علی کتنا ضروری ہے. تو شاید اس سے بہتر جملہ کم از کم آپ کے بیٹے, آپ کے نوکر کی خطابت میں نہیں ہے. اتنا ضروری ہے دین میں علی جس پہ زینب کی چادر خرچ ہو سکے. جناب سیدہ آپ کی عبادت قبول فرمائیں. اللہ بابا جی کے بلند درجات مزید بلند فرمائے, جو پہلے ہی حسین کی چھاؤں میں رہتے ہیں.
نہ کیا کر سوال اگر ولایت آل محمد تجھے نصیب ہے، تیرا حق نہیں ہے سوال کرے۔ کائنات عالم کی پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ، جس کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں ڈالی گئی۔ میں فضائل میں منت کر سکتا ہوں، مصائب دروازہ آل محمد کی خیرات کا نام ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں سارے آمین کے پروردگار میرے مذہب کے اندر رہنے والے ہر شیعہ کو واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس کی آنکھ سے ہر شریف کی بیٹی محفوظ رہے۔ پھر حسین کے دروازے پہ آ کے 4 لمحے کے لیے سوچ نہیں سکتا۔ 70-80 سال کی عبادت، جنت کا یقین نہیں۔ 70 سالوں کے 70 مہینوں کے روزے، جنت کا یقین نہیں۔ حج، جنت کا یقین نہیں۔ زکوٰۃ، جنت کا یقین نہیں۔ خیرات، جنت کا یقین نہیں۔ پھر اس حسین کے دروازے پہ آنا جو ایک آنسو کے بدلے جنت نیلام کر رہا۔ اے علی کی ولایت پہ سوال اٹھانے والا، تو نے دروازے کے پیچھے گری ہوئی بطول کے خون کی کیا قیمت لگائی ہے؟ ہائے وہ ہوتی ہے جو جگر چیر کے خود ممبر تک آ جائے۔ سجدہ کیا کر سادات کے دروازے پہ، جس کی وجہ سے تو اشرف المخلوقات ہے، جس کی وجہ سے تو طاہر ہے، لوگوں سے سلام کر سکتا ہے، تیری زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ کائنات کی پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ، جو 9 بھائیوں کے قاتلوں سے پوچھ رہی ہے تیری اجازت ہو تو میں شہید سمجھ کے رو لوں حسین کو۔ ہر سینہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ شبیر کا ماتمی ہو، ہر زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پہ یا حسین کا مرثیہ ہے۔ تیری اور میری اوقات کیا ہے؟ 4 منٹ کے مقتل کا جملہ، اس پہ میں سلام کر کے جا رہا ہوں، راضی رہنا سادات اللہ۔ تیری اور میری حقیقت کیا ہے؟ 5 منٹ سے زیادہ رونا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جگر سے صرف 4 آنسو نکلتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں ایک ذاکر کی مجلس میں۔ حسین پہ رونا ہے تو آ زینب سے خیرات مانگ، جو ساری زندگی کی ماتمدار حسین ہے۔ رجب گزرنے والا ہے، شعبان چڑھنے والا ہے، آل محمد کے گھر میں ابدی خوشیوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ 1 شعبان المعظم 5 ہجری، حسین کے صحن میں زینب عالیہ اتری۔ میں فطرت کی بات کرنے لگا ہوں۔ فطرت کی بات ہے، جس گھر میں کوئی بچہ آئے، آتے ہی بچہ روتا ہے، بچے کے رونے پہ پورا گھر مسکراتا ہے کہ زندہ ہے، رو رہا ہے تو صحت مند ہے۔ یہ کائنات کا پہلا بچہ ہے۔ زینب روئی تو پورا گھر رویا۔ میں کربلا کے بعد 9 معصوم زندہ رہے، انہوں نے مجالس پڑھ کے بتایا کربلا میں کیا کیا ظلم ہوا ہے، اور میں منت کرنے لگا ہوں چونکہ میری اپنی مجلس میں بانی کی حیثیت سے، منتظم کی حیثیت سے، عزاداروں کا خادم گزار ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ نہ کیا کر شبیر کے مداح خانوں پہ اعتراض، ذاکر سخت روایت پڑھتے ہیں۔ سرکار سجاد نے ایک عزادار کو کہا تھا، ہم نے کربلا دیکھی تم سن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، جس کی مجلس سے آل محمد میں ہائے نکل گئی۔ جناب سید راضی ہو ان زبانوں پہ جن سے یا حسین کا مرثیہ جاری ہوتا، میں بسم اللہ کروں میں نوکر ہوں جناب۔ سرکار سجاد نے فرمایا، ہم نے کربلا دیکھی تم سن بھی نہیں سکتے۔ کرتے ہیں نا سوال، سخت پڑ گئے حسین کے ذاکر۔ سرکار سجاد فرماتے ہیں، جو آنکھ زینب کی چادر اترتے دیکھے وہ بس خون روتی ہے۔ 1 شعبان بی بی عالیہ اتری، مسجد میں رسول معظم کو اطلاع، میں 3 منٹ میں ممبر خالی کر کے جا رہا ہوں، تو روئے گا اتنا جتنی شام کی ملکہ چاہتی ہے۔ مصائب خیرات دروازے آل محمد کی مسجد میں رسول کو اطلاع آئی۔ رسالت مآب کا پہلا قدم سیدہ کے سین میں آیا۔ رسالت مآب نے اپنے عصمت کے ریل پہ زینب کو بلند فرمایا۔ اس جملے کے بعد پتہ چلے گا مجلس میں سادات کہاں بیٹھی ہے۔ بلا تشبیہ زینب کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، کیونکہ جب سے آئی تھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، اور زبان سے مرثیہ جاری تھا، ہائے میرا قصہ حسین، ہائے میرا مسافر حسین، ہائے میرا پیاسا حسین۔ رسول خدا نے ہاتھوں پہ زینب عالیہ کو اٹھایا۔ میں عربی زبان میں روایت کا جملہ کہوں گا، جو کہ عاشق بیٹھے حسین کے رونے والے، تو عربی زبان سمجھ کے ہائے نہ کرے، میں علی کے دروازے پہ سجدہ کیوں کرتا رہا۔ زینب کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول نے فرمایا، اسکتی یا ام المصائب، چپ کر جا، دکھوں کی ماں زینب۔ علمان جس کا ہاتھ زینب عالیہ کا ماتمی ہو سکتا ہے۔
جس کے زبان میں آئے حسین کہنے کی توفیق میرا حسین عطا کر سکتا ہے، مگر زینب عالیہ نے چپ نہ کیا۔ اتنی دیر میں ولایت کے امیر کا پہلا قدم گھر کے صحن میں آیا۔ علی ابن ابی طالب نے ہاتھوں پہ زینب عالیہ کو اٹھایا۔ علی نے فرمایا اس کو دی یا کعبۃ الرضایا، چپ کر جا دکھوں کا کعبہ زینب۔ میری شہزادی خاموش نہ ہوئی، میری شہزادی نے آنکھیں نہ کھولی۔ جس بندے کی ہاتھ کی لکیروں میں زینب کا ماتمی ہونا لکھا ہے، میرے کائنات کا تیسرا امیر حسن آیا، زینب عالیہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا چپ کر جا، اگر تو چپ نہیں کرے گی میرے جنازے سے تیر کون نکالے گا؟ جب شبیر کے ماتمی حلقے میں کھڑا ہوتا ہے اس بندے سے بات کرنے لگا ہوں، یہ امیروں کی حویلی میں حسین کا قدم آیا۔ حسین نے دیکھا کہیں نانا ماتم کر رہا تھا، کہیں ماں سیدہ ماتم کر رہی تھی، کہاں ولایت کا امیر ماتم کر رہا تھا۔ اما فضا سے سوال کیا، آئی تو میرے حصے کی بہن ہے، یہ سارا گھر ماتم کیوں کر رہا ہے؟ اس نے رو کے فرمایا جب سے آئی ہے آئے حسین کا نوا پڑتی ہے۔ رو کے اسے کہتے دیکھنا اما، کوئی نبوت کا امیر ہے، کوئی ولایت کا امیر ہے، امیروں کو کیا پتا غریبوں کو چپ کیسے۔ اللہ جب ماتمی بیٹھا ہے شبیر علیہ السلام رو رو کے فرمایا امیروں کو کیا خبر، غریبوں کو چپ کیسے کرواتے ہیں؟ زینب بھی غریب ہے، میں حسین بھی غریب ہوں۔ حسین زینب عالیہ کے پگھوڑے کے قریب آیا، زینب کے کان پہ شبیر نے منہ رکھ کے فرمایا چپ کر جا، کربلا کا غریب چپ کروانے آیا۔ پھر میری شہزادی نے آئے حسین کا لوہا بند نہیں کیا، یا حسین نے فرمایا چپ نہیں کرتی، میں تیرا بھی کربلا سے نام نکال دوں۔ کربلا کا نام آیا، بند آنکھیں بھی کھل گئی، آئے حسین بھی چپ ہو گیا۔ فرمایا حسین آج تم نے میری آنکھیں کھلوائی ہے، مگر زینب کا ادھار ہے، کل شام کا بازار ہوگا، 2.5 لاکھ کتا ادھر ناچے گا، شرابی ادھر ناچیں گے، میں بھی کہوں گی آنکھیں کھول زینب کا بازار۔ اللہ 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 اللہ